بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زوم پر ہمارے لیکچر ہو رہے ہیں، مگر مقام افسوس ہے کہ کچھ طالب علم، بہت زیادہ طالب علم آن لائن نہیں ہو رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹڈی کو سیریس لے نہیں رہے۔ تو جو 6-7 ہوتے ہیں نا، ان کی تعداد کبھی 5، کبھی 4، کبھی 3، بعض دفعہ تو 1 پر بھی ایسا ہو، 1 اسٹوڈنٹ آن تھا، تو مجھے 1 بچے کو ہی لیکچر دینا پڑا۔ اور سلسلہ یہ ہے کہ ہم تو 4-5 اسباق پڑھ چکے ہیں، تو کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی پرابلم ہے کہ ان کے پاس موبائل نہیں ہے، اسمارٹ فون نہیں ہے، اگر فون ہے تو نیٹ نہیں ہے، اگر وہ نیٹ ہے تو سگنل پرابلمز ہیں، بار بار کال ڈراپ ہو جاتی ہے، تو بہت سے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو زوم پہ لیکچر دیتا ہوں وہی لیکچر دوبارہ ریکارڈ کر کے تو آپ کو جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے وہاں سینڈ کر دوں، تاکہ ہر بچہ مستفید ہو سکے، ہر بچے تک میری بات پہنچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ویسے زوم پہ 5 لیکچر دے چکے ہیں، 5 اسباق پڑھ چکے ہیں، تو جو بچے نہیں پڑھ سکے ایک ان کو فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اب یہ نہیں کہ زوم پہ نہیں آؤں گا، آپ کا آن لیکچر زوم پہ ہوتا رہے گا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ سب بچے زیادہ تعداد میں زوم پہ لیکچر اٹینڈ کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سوال جواب ہو جاتے ہیں، آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں، مگر اگر آپ آن لائن نہیں ہوں گے تو پھر سوال جواب کیسے ہوں گے؟ تو بہرحال میں نے آپ کی بھلائی کے لیے یہ کیا ہے کہ اب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو دوبارہ سے نئے سرے سے آپ کو آپ کے گروپ میں شیئر کروں گا، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اب میں نے جو پہلا لیکچر دینا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کو سلیبس کے متعلق، پیپر پیٹرن کے متعلق بتا دوں، اس کا سلیبس یا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا، تاکہ آپ کو پورا سلیبس سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کو سوالات کو جانچنے میں آسانی ہو کہ یہ سوالات کس طریقے سے آئیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے نا اپنے پیپر پیٹرن کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ میرے پیچھے آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہوگا، اس پہ میں نے پورا جو سوالات ہیں مروزی کس طرح سے آتے ہیں اور کیا کیا چیزیں وہ پوچھتا ہے ممتحن، وہ سارے لکھ دی ہیں۔ تو آئیے پہلے مروزی حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد انشائیہ حصے کی طرف آئیں گے۔ کہنے کو تو میں زبانی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ایسے ہی، تو میں چاہتا ہوں کہ وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے تو ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی دیکھتے چلیں۔ تو میں لکھا ہے پیپر پیٹرن کلاس سیکنڈ ایئر مضمون اردو۔ یہ سیکنڈ ایئر کلاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈی کام پارٹ 1 اور ڈی کام پارٹ 2 جو فنی تعلیمی بورڈ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ پیپر دیتا ہے، مگر اردو کا جو پیٹرن ہے، جو سلیبس ہے، وہ سیم ہی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بہت معمولی سا فرق ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتا دوں گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ آئی کام 2 اور آئی کام 2 اور ڈی کام پارٹ 2 اکاؤنٹس اور شارٹ ہینڈ بک، یہ سب کے لیے یہی پیٹرن سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں جی سب سے پہلے مروزی کی طرف۔ پیپر میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مروزی ہوتا ہے، ایک انشائیہ ہوتا ہے، ایک سبجیکٹو ہوتا ہے، ایک آبجیکٹو ہوتا ہے۔ تو یہ ہم آبجیکٹو حصے کی بات کر رہے ہیں، مروزی کی۔ تو مروزی کے کل نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ 20 نمبر، یہ 20 نمبر ہوتے ہیں مروزی کے، اور اس کا وقت بھی کتنا ہوتا ہے؟ 20 منٹ وقت ہوتا ہے۔ اردو لازمی کی ہم بات کر رہے ہیں، پرچہ سیکنڈ، میری سیکنڈ ایئر کا پرچہ ہے۔ تو اس میں 20 نمبر کے سوال آتے ہیں، اور اس کے 4 پورشن ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تو 5 5 5 5 20 نمبر بن جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کون سا ہے، مگر اس سے پہلے نوٹ وہاں لکھا ہوگا کہ مروزی کے پیپر میں یہ شرط ہے کہ کاٹ کر لکھا ہوا، مٹا کر لکھا ہوا، ٹھیک ہے، یا لیڈ پینسل، کچی پینسل سے لکھا ہوا جواب غلط تصور ہوگا۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ اس حصے کو پر کرنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ غلطی سے کوئی جگہ آپ کی ٹک ہو گئی تو آپ نے اس کو مٹا کر یا دوسرے کو ٹک کر دیا تو جواب غلط تصور ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے سوال نمبر 1۔ اس میں سوال ایک ہی ہے، اس کی باقی 4 جزء ہیں۔
یعنی مروزی میں سوال ایک آنا ہے 20 نمبر کا، اور اس کی 4 جزیں ہوگی، تو اس لیے جز الف جو ہے اس میں آج درست جواب کا انتخاب کیجئے، درست جواب کا انتخاب کریں نثری اسباق میں سے، یعنی 5 سوالات آنے ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچن ہوں گے، کثیر الانتخابی سوالات ہیں، تو اس میں جواب آپ نے چوائس کرنا ہے، یعنی کہ آپ کے نیچے 4 جواب بھی ہوں گے، اوپر سوال ہوگا نیچے 4 جواب ہوں گے، ان میں سے جو درست ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے کوشچن پیپر پہ، اور جو آپ کی آنسر شیٹ ہے اس پہ آپ نے ببل اسی نمبر کا ببل جو ہے وہ فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آنسر شیٹ پہ، تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اس سوال کو جو صحیح ہے۔ تو یہ 5 سوال جو جز الف میں 5 سوال آئیں گے، یہ نثری اسباق میں سے آئیں گے، جو ہم سبق پڑھتے ہیں نا اپنے، جو کہانیاں اسباق وغیرہ ہمارے سلسلے ہیں ان میں سے آئیں گے۔ جیسے کہ ایک سوال ہے، میں آپ کو بتا بھی دوں، دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کتنی تھی؟ نیچے تعداد لکھی ہوگی، تو جو آپ نے اپنا سبق پڑھا ہے اس میں جو تعداد ہے وہ آپ نے ذہن رکھنی ہے، اس کو ٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مزاج دار بہو نے کہا میرے پاس روپے نہیں ہیں، کتنے روپے مانگے تھے حجن نے، یہ تعداد آپ نے بتانی ہے۔ تو یہ 5 سوال آئیں گے نثری اسباق میں سے، اور آپ نے اس کو بڑے تفصیل سے پڑھنا ہے، جو ہمارے نثری اسباق ہیں، جو 14 کہانیاں کہہ رہے ہیں، ایسے کہانیاں کہنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں ہر صنف ہے، خاکہ بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، مضمون بھی ہے، اور اسی طرح افسانے بھی ہیں۔ تو ہم ان سب کو الگ الگ تو نہیں کیٹاگرائز کرتے، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کو صرف سبق یا اسباق کہتے ہیں، تو اسباق کی وجہ سے ان اسباق میں سے سوالات آئیں گے۔ 5 نمبر آگے جز بے ہے مطابقت اور حروف کا درست استعمال ملحوظ مد نظر رکھ کر درست جواب کا انتخاب کیجیے، ملحوظ سے خط رکھ کر یا مد نظر رکھ کر۔ یہ کون سا سوال ہے؟ غلط فکرہ، عرف عام میں ہم کہتے ہیں جی غلط فکرات کی درستی، تو آپ نے غلط جملوں کو درست کرنا ہے، تو یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اور آپ نے ان کی تصحیح کرنی ہے، صحیح جواب چن کے لکھنا ہے۔ آگے جز جی، رموز اوقاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ اس میں رموز اوقاف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ رموز اوقاف جو ہوتے ہیں وہ سختہ، ختمہ، وقفہ، تفصیلیہ، ندائیہ، فجائیہ، یہ ایسی علامات ہوتی ہیں، اگر ان کے بغیر تحریر لکھی جائے تو الفاظ کا ایک ملحوبہ سا بن جائے، ایک مکسر بن جائے، کوئی بات صحیح سمجھ نہ آئے، اس لیے ان کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ عبارت واضح طور پر سمجھی جا سکے، تو ان کا استعمال کر کے آپ نے وہ جملے جو ہے نا درست کرنے ہیں، جو جملے بنانے ہیں ان کا استعمال کر کے، ٹھیک ہے۔ رموز اوقاف کا آگے جی دال امدادی افعال والے جملے کا درست جملے کا انتخاب کیجیے۔ امدادی افعال یہ جب ہم گرامر پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ امدادی افعال کیسے جملہ بنتا ہے اور کس طرح اس کو کرنا ہے، بہت آسان ہے، مگر اب آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 5 نمبر کا سوال یہ بھی آئے گا کہ امدادی افعال کے حوالے سے جملے بنانے ہیں، جملے بنے ہوں گے، انہوں نے بتانا ہے کہ یہ والا امدادی افعال ہے، اس کے حوالے سے کون سا جملہ درست ہے۔ نیچے 4 جملے ہوں گے، ایک جملہ درست ہوگا، 3 غلط ہوں گے، تو آپ نے وہ درست جملے پر ٹک کا نشان لگانا ہے، اور اس طرح آپ کا جو مروزی حصہ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کے 20 نمبر مکمل ہو گئے۔ تو اب آتے ہیں ہم انشائیہ کی طرف، سبجیکٹو کی طرف۔ تو اردو لازمی اس کا وقت ہے 2 گھنٹے 40 منٹ۔ بھائی ٹائم کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کون سا سوال کتنے ٹائم میں حل کرنا ہے اس وقت تک آپ پیپر صحیح اٹیمپٹ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ بچے ٹائم کو مد نظر نہیں رکھتے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر کہتے پھرتے ہیں ہمارا ایک سوال چھوٹ گیا، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ٹائم کی ڈویژن کا نہیں پتا طلبا کو، تو اس لیے ہم ایک لیکچر ایسا رکھیں گے جس میں آپ کو ٹائم کی ڈویژن بتائیں گے کہ کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے، یہ بہت لازمی ہے۔ تو ابھی ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ پیپر پیٹرن ہے، پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ لیکچر پھر کبھی دوسرے وقت میں دے لیں گے۔ تو اب آئیں گے جی، اس کے مارکس 80 ہیں،
80 نمبر کا یہ انشائیہ کوشچن پیپر ہے. تو اس میں سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 کیوں؟ یہ سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے اس لیے کہ سوال نمبر 1 مروزی میں آ چکا ہے. تو یہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوگا یہ والا پیپر. تو اس کی پہلے سوال کی 2 جزءیں ہیں, جز الف اور بے. تو جز الف میں نظم اور بے میں غزل کے متعلق سوال ہوگا, یعنی نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح. تو جز الف میں وہ کیا پوچھتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ممتحن کہتا ہے کہ جز الف میں 10 زائد اشعار کی تشریح کیجئے, نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیے. یعنی کہ نظم کے 2 بند ہوں گے, 2 بند کی تشریح کرنی ہوگی, اور کیا ہوگا کہ ہر بند کے 4 نمبر ہوں گے. تو 2 بندوں کے 8 نمبر, اور 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کے نام کا اور 1 نمبر نظم کے عنوان کا, اور 8 نمبر ٹوٹل جو ہیں وہ نظم کی تشریح کے ہیں. تو کل نمبر ہو گئے 10. تو الف جز کے 10 نمبر ہیں, اور وہ آپ نے سوال حل کرنا ہے انشائیہ میں. اب آتے ہیں بے جز کی طرف. بے جز میں غزل ہے. وہ غزل کے ممتحن 3 اشعار ڈالتا ہے. 3 اشعار ایک ہی شاعر کے یا ایک ہی غزل سے ہوں گے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ الگ الگ غزلوں سے اشعار ڈالے. ایک ہی غزل کے 3 اشعار ہوں گے, آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے اور ساتھ میں شاعر کا نام بھی لکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے جی جز بے 10 زائد اشعار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام بھی لکھیے. 1 نمبر شاعر کے نام کا, اور یہ 3 3 3 یہ 3 اشعار کے 3 3 نمبر 9 نمبر, ٹوٹل بن کے 10. تو یہ 10 نمبر یعنی 20 نمبر کا سوال آئے گا حصہ نظم میں سے, جس میں غزل اور نظم دونوں شامل ہیں. تو اس میں سے 20 نمبر کا سوال آئے گا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 ہے 10 ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح کیجئے بحوالہ سیاق و سباق کے. ٹھیک ہے. سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیے. بعض دفعہ بچے کیا کرتے ہیں, یہ مصنف کا شاعر لکھ دیتے ہیں. بھائی شاعر اور ہوتا ہے, مصنف اور ہوتا ہے. تو یہ شاعر کا نام نہیں لکھنا مصنف کا نام. اور سبق کا عنوان یعنی جو سبق دیا گیا ہے اس کا عنوان. تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. سب سے میں نے پہلے آپ کو فرسٹ ایئر میں بتایا ہے, کیونکہ یہ سوال فرسٹ ایئر میں بھی آتا ہے, سیکنڈ ایئر میں بھی آتا ہے. تو ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا جب پہلا لیسن پڑھا تھا, اس وقت میں آپ کو بتا چکا ہوں. سب سے پہلے لکھتے ہیں حوالہ متن. متن کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے سرمایہ اردو, اس میں جتنے بھی اسباق شامل ہیں وہ سارے کے سارے متن ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے حوالہ متن, اس جو پیپر میں پیراگراف دیا گیا, اقتباس دیا گیا ہے, جو نثر پارہ دیا گیا ہے, اس کا اپنے حوالہ متن بتانا ہے. اس کے حوالے میں کیا بتانا ہے کہ سبق کا عنوان, کہ یہ پیراگراف کس سبق سے لیا گیا ہے, اور مصنف کا نام کہ اس پیراگراف کو, اس اقتباس کو کس نے لکھا ہے. تو اس چیز کو حوالہ متن کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے نیچے سبق کا عنوان, پھر نیچے مصنف کا نام, آگے اس کے لکھ دینی ہے چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے لکھنا سیاق و سباق. سیاق و سباق. سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے موقع محل. ٹھیک ہے. کسی چیز کا موقع محل اور آگے پیچھے کی باتیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جو پیراگراف دیا گیا ہے آپ کو, اس سے پہلے کیا گفتگو ہو رہی تھی, کیونکہ پیراگراف کا موقع محل بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو پیراگراف جو نثر پارہ لیا گیا ہے, جو کویشچن پیپر میں آتا ہے, یہ سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے, یا آغاز سے لیا گیا ہے, یا سبق کے اخیر سے لیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں موقع محل, سیاق و سباق. تو آپ نے اس کی پوزیشن بتانی ہے. تو جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیراگراف کہانی پڑھی ہوگی, سبق پڑھا ہوگا, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے. تو وہ آپ نے اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے تھوڑی سی وہ بتانی ہے سیاق و سباق میں, اور اس کے بعد جو تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے تھوڑی سی وہ بتانی ہے, اور بعد میں آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. ہوتا کیا ہے کہ بچے 2.5-3 صفحے کا سیاق, جبکہ تشریح کے 10 نمبر ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے سیاق و سباق جو 3 نمبر کے اس کے 2.5 صفحے لکھ دیتے ہیں, اور تشریح کا آدھا صفحہ لکھتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ تشریح کے 2.5 صفحے کریں, اور سیاق و سباق کا تو مؤلفین نے مسئلہ ختم کر دیا ہے. سیاق و سباق کتنا ہونا چاہیے, سیاق الگ ہونا چاہیے, سباق الگ ہونا چاہیے, یہ بڑی بحث چلی ہے. حالانکہ سیاق و سباق ہمیشہ اکٹھا لکھتے ہیں, یہ سیاق الگ و سباق الگ کبھی نہیں لکھنا چاہیے. تو
بہرحال انہوں نے بتا دیا ہماری سرمایہ اردو جو کتاب ہے اس کے اینڈ پہ لکھ دیا مصنفین نے. انہوں نے کہا کہ 8 سے 12 سطور کے درمیان سیاق و سباق ہونا چاہیے. اگر وہ مثالی ہے تو اس کا کہانی کا خلاصہ لکھ دیں, جو بھی کہانی ہے افسانہ اس کا خلاصہ لکھ دیں. اگر اجمالی ہے یعنی جس میں مضمون ٹائپ ہے, مضمون کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے, تو اس کا آپ تھیم لکھ دیں, مرکزی خیال لکھ دیں, چند اہم پوائنٹس لکھ دیں. تو بہرحال ان سیاق و سباق کی جو طوالت ہے یہ 8 سے 12 سطور کے درمیان ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کے 3 نمبر ہیں. تو یہ نمبر کی سین دیکھیں. ایک نمبر مصنف کے نام کا, ایک سبق کے عنوان کا, 3 نمبر سیاق و سباق کے, 10 نمبر کی تشریح, ٹوٹل 15 نمبر. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ پیپر میں سوال آتا ہے. اب یہ 2 یہ الگ جز ایک پیراگراف یہ ہوگا, ایک یہ ہوگا, یعنی 2 ہوں گے. یہ آپ کو چوائس ہوگی کہ آپ نے کون سا کرنا ہے. یعنی جو آپ کو آتا ہے, جو آسان ہے, جس کو آپ سمجھ گئے ہیں کہ کس مصنف نے لکھا ہے, کس سبق سے آیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جو آپ کو آسان ہوتا ہے وہ چن لیں. یہ لگتا ہے یہ کر لیں, یہ لگتا ہے تو یہ کر لیں. کرنا ایک ہے, 15 نمبر. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 ہے, درج ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے. یعنی جو سوال نمبر 4 ہے اس میں جتنے بھی اسباق ہیں, 14 اسباق ہیں ہمارے, 14 جو سبق ہیں, ان میں سے 2 آتے ہیں پیپر میں. ایک آئے گا الف جز اور ایک بے جز کے عنوان سے آ جائے گا, یا 1 اور 2 کے عنوان سے آ جائے گا. یہ اس طرح ایک ایسے آ جائے گا 1 اور ایک ایسے آ جائے گا 2. یعنی یہ 2 ہے, ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے اور مصنف کا نام بھی تحریر کرنا ہے. تو یہ سوال نمبر آپ کا کتنا تھا؟ یہ سوال نمبر 4 تھا. اس کے بھی 10 نمبر ہیں. 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر جو ہیں وہ اس کے خلاصے کے ہیں. تو ٹوٹل ہو گئے 10 نمبر. آگے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 جی, نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے. وہ نظم کا نام دے گا ایک ہی, اس میں چوائس کوئی نہیں ہے, ایک ہی نظم ہوگی, وہ نظم کا نام دے گا اور اس نظم بلکہ وہ شاعر کا نام دیتا ہے. مثال کے طور پر یہ سام دانش کی نظم تغیر ہے, اس کا خلاصہ لکھیے. ٹھیک ہے, وہ شاعر کا نام بھی بتا دیتا ہے. جو میں نام بھی ضروری کہ یہی آئے گا, ویسے کسی بھی شاعر کا نام دے کے, جیسے مولانا خالی کی اسلامی مساوات کا خلاصہ لکھیے. تو یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. تو 5 نمبر اس کو ملتے ہیں جو زیادہ جامع لکھتا ہے. ٹھیک ہے, مختصر اور جامع, چند لائنوں میں وہ سارا خلاصہ سمو دیتا ہے, اس کو نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے خلاصے بھی یاد کرنے ہیں نظم کے, اور نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا جی آئے گا. ٹھیک ہے, آگے آئے سوال نمبر 6. درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مفصل مضمون تحریر کیجیے. یعنی جو بچے آئی کام کر رہے ہیں نا, آئی کام پارٹ 2 کے طالب علم ہیں, ان کا پیپر لیتا ہے گجرانوالہ بورڈ. تو گجرانوالہ بورڈ جو ہے وہ 3 عنوانات دے گا. 3 عنوانات کے تحت آپ کو کوئی ایک چننا ہوگا. 3 عنوان آ جائیں گے, ان میں سے کسی ایک پر آپ نے مضمون لکھنا ہے. تو وہ مضمون کو سیٹ کر لیا کیجیے پہلے کہ پہلے آپ نے کون سا مضمون لکھنا ہے. شک مضمون کا سوال ہمیشہ اینڈ پہ کرنا ہے, سوال اینڈ پہ کرنا ہے, مگر سلیکٹ پہلے کر لینا ہے, تاکہ جب بندہ دوسرے سوال حل کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ نفسیاتی طور پہ انسان کا جو شعور اور لاشعور کا سلسلہ ہے وہ اس کے خیالات کی ترتیب دیتا رہتا ہے اس مضمون کی. تو اس لیے مضمون سلیکٹ پہلے کر لیا, ٹک پہلے لگا لیا کریں, اور لکھنا سب سے آخر پہ ہے, کیونکہ جتنے چھوٹے سوال ہوتے ہیں وہ پہلے کیے جاتے ہیں, لمبے سوال اینڈ پہ کیے جاتے ہیں. تو سب سے لمبا سوال مضمون کا ہی ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ ٹیکنیکل بورڈ میں اور گجرانوالہ بورڈ میں تھوڑا سا فرق ہے. اب وہ فرق کیا ہے, وہ یہاں پہ فرق آتا ہے کہ گجرانوالہ بورڈ 3 عنوانات دیتا ہے اور ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے, اور جو ٹیکنیکل بورڈ ہے وہ مضمون کے عنوان کے تحت 4 عنوانات دیتا ہے, جس میں سے کسی ایک پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے. بس یہ تھوڑا کوشچن پیپر میں فرق ہے, باقی تمام پیپر سیم ہے, ٹیکنیکل بورڈ کا بھی اور گجرانوالہ بورڈ کا بھی. ٹھیک ہے, تو یہ مضمون کا سوال ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ 1 2 3 عنوانات گجرانوالہ بورڈ کے. تو اگر ٹیکنیکل بورڈ ہوگا تو آپ 1 عنوان اور بڑھ جائے گا اور وہ 4 عنوانات بن جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے جی سوال نمبر 7 آخری سوال ہوتا ہے. اس میں خط یا آپ بیتی
दोनों में से कोई एक रास्ता, हमारे सिलेबस में दोनों शामिल हैं, खत भी शामिल है और आबिती भी शामिल है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि उसने खत डाल दिया और साथ याद डाल के आबिती भी डाल दिया, खत कर ले या आबिती कर ले। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि उसने से एक चीज़ पूछी है, या खत पूछ ली है या आबिती पूछ ली है। तो अगर खत या आबिती पूछ ले यानी या करके, तो फिर आपको जो आसान लगता है वो कर ले। मगर जब उसने पूछी एक चीज़ है तो फिर मजबूरी है कि दूसरी हम कर नहीं सकते, एक ही करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि तैयार हमने दोनों करनी है, खत भी तैयार करने हैं और आबितियाँ भी तैयार करनी है। मगर जब कभी करने का टाइम आ जाए, दोनों में ऑप्शन आ जाए, तो खत करना है। क्यों कि खत की एक बॉडी होती है, उस बॉडी के 5 नंबर अलग होते हैं या 4 नंबर अलग होते हैं, और जो नफ्स मज़मून होता है उसके 5 या 6 नंबर अलग होते हैं। ठीक है, तो आधे नंबर तो बॉडी के बन जाते हैं, आधे बीच में 2-4 लाइन लिख दें तो खत के अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। जबकि आबिती जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, और वो मुमकिन देखना भी नहीं चाहता है कि ये बच्चे सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो इनको कुछ उर्दू लिखनी भी आती है, तो इसलिए वो आबितियाँ देता है। ऐसी चीज़ों की आबिती वैसे इंसानों की होती है, इंसान अपनी आबितियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, मगर जहाँ आपको दी जाएंगी जानवरों की, घोड़े की आबिती, ठीक है, किसी किताब की आबिती, किसी दरख्त की, किसी कुर्सी की आबिती, ताकि वो आपकी जो है ना तखय्युल की परवाज़ देखना चाहेगा, आपका सलूक देखना चाहेगा कि आप कैसा लिखते हो। तो बहरहाल जो 10-12 दी हुई है सिलेबस में वो आप पढ़ लिया कीजिए, याद कर लीजिए, वो तब भी बेहतर है। तो वैसे खतूत जो हैं उस पर तवज्जो दे। आजकल वो जितने मैं पिछले पेपर देख रहा था उसने खत ही पूछा है, छोटे भाई को खत लिखें, बड़े भाई को खत लिखें, वाला साहब को खत लिखें। ठीक है, तो खत का एक पैटर्न है वो मैं आपको सिखा दूंगा कि खत का जो बॉडी है वो कैसे बनानी है, और जो बीच में लफाजी है वो तो माशाल्लाह आप वैसे भी काबिल हो और वैसे किताब से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये खत का सवाल है, ये 10 नंबर का है। तो इस तरह ये टोटल जो 80 नंबर हैं ये यहाँ पूरे हो गए हैं, नोट करके देख लीजिए। और ये आपका पेपर पैटर्न है, और इस तरीके से हम जो है ये सारा सिलेबस जो है कवर करेंगे। तो मैंने जूम पे बता रहा हूँ, आपको पहले बताया कि 4-5 लेसन नहीं, 5 में इसलिए कह रहा हूँ कि 5वां जो है ना आधा हो चुका था, मगर फिर वो नेट चला गया, नेट की प्रॉब्लम है, वो आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। मगर मकाम अफसोस ये है कि बच्चे 5-6 ऑनलाइन होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सब बच्चों को ऑनलाइन होना चाहिए। लेसन इतना ही था। इंशाल्लाह कल मैं पहला सबक दोबारा इसलिए करूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, बेशक चंद बच्चों ने पढ़ा है पर पढ़ा तो है ना, तो मैं कल दोबारा लेक्चर दूंगा पहले लेसन का। इस तरह ऑनवर्ड्स हर रोज़ एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा और आपको सबक जो है ना वो पढ़ाऊँगा। तो एंड पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ बांटने का शरफ अता करे।